السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل حیا کی اپ کمنگ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ناظرین، حیا جب اب اپنے گھر سے نکل چکی ہوتی ہے تو وہ اب یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخرکار میں اب اپنے گھر میں واپس کیسے آؤں، جس کی وجہ سے اب روحان کو وہ کنوینس کر دیتی ہے اور وہ اب روحان کو سمجھا دیتی ہے اور وہ اپنی چال میں اسے پھنسا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کس کی چال ہے۔ لیکن روحان پوچھتا ہے کہ آخرکار یہ کس کی چال ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اسے بتا دیتی ہے کہ یہ سب چال جو ہے وہ عفت بھابی کی ہے، جس کو سن کر وہ یہی کہتا ہے کہ آخرکار عفت بھابی یہ کیوں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی بیٹی پر الزامات لگائے ہیں اور اس کی بیٹی کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے وہ میرا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اب اس نے یہ بدلہ لے لیا ہے۔ روحان اب اس کی باتوں میں آ گیا ہے اور وہیں وہ روحان کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو میں اب اس بات پر غور کروں گا۔ لیکن وہیں وہ جب روحان اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے تو حیا جو ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے، اور وہیں دوسری طرف جو سائمہ بھابی ہوتی ہے وہ تو ایک دم سے پریشان ہوتی ہے اور وہ یہی جو ہے عفت بھابی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ آخرکار روحان جو ہے وہ اب حیا کی باتوں میں آ گیا ہے اور حیا نے اس کو اپنی چال میں پھنسا دیا ہے اور مجھے جو پتہ ہے کہ، اور وہیں وہ ارم جو ہوتی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں حیا کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، اب وہ اگر اس نے ٹھان لی ہے تو اب وہ اس گھر میں واپس ضرور آئے گی اور وہ اب ہمارا جینا حرام کر دے گی، اور جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے تو اب تو حیا اور بھی زیادہ غصے میں ہے اور اب تو وہ ہمیں جینے بھی نہیں دے گی، جس کی وجہ سے اب عفت بھابی کہتی ہے کہ جو بھی کرو لیکن اب اس سے حیا کو اس گھر میں واپس لینے سے انکار کر دو اور اسے اب اس گھر میں آنے کی کوئی بھی اجازت نہ ملے۔ جس کو سن کر اب سائمہ کہتی ہے کہ میرے لیے تو اب وہ جیتے جی مر چکی ہے، کیونکہ اس نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہی غلطیاں کی ہیں۔ جس کو سن کر عفت بھابی کہتی ہے کہ ہاں وہ ایک دم سے گھٹیا عورت ہے اور میں تو اسے پہلے سے ہی جان چکی تھی، کیونکہ اس نے تو جب مجھے کہا تھا کہ اپنی جو ہے ماں کو اس گھر میں بلا دو، جب میں نے اس کو بلایا تو اس نے تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا اور مجھے جو ہے مبارک مزدور کے سامنے خوار اور ذلیل کیا۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور اس نے جو ہے سائمہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اسی نے ہی مجھے جو ہے کان بھرے تھے، جس کی وجہ سے میں نے تمہاری ماں سے بدتمیزی کی ہے، جس کی وجہ سے اب سائمہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں اب حیا کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہیں دوسری طرف دوستو اب روحان جو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ اب عفت بھابی کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا دھرا سب جو بھی ہے وہ عفت بھابی کا ہے اور ہم حیا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ دوسری طرف دوستو ارم جو کہ اب یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخرکار حیا کو اس گھر میں واپس نہ آئے تو ایسی کون سی چال چلیں جس کی وجہ سے حیا کا اس گھر سے نام و نشان ہی مٹ جائے اور وہ روحان جو ہے وہ بھی اسے ڈیورس دے دے۔ یہ سن کر اب یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو وہیں عفت بھابی کہتی ہے کہ آخرکار تم اپنا جو ہے کیوں سوچ خراب کر رہی ہو، اور اس برے کا ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور اب وہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ یہ جو برائی ہے وہ اس گھر میں واپس آئے ہی نہ، کیونکہ یہ جب اس گھر میں واپس آئے گی تو یہ ہم تینوں کا جینا حرام کر دے گی اور وہ سب کے کان بھرنا شروع کر دے گی۔ جس کو سن کر وہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرکار حیا تو اس گھر میں کہیں کیسے بھی نہیں آنے والی۔ دوستوں امید ہے میرا چینل آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ایسے ہی نئے ٹویسٹ دیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا۔